بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثاقب بشیر. آج ہم ناظرین بات کریں گے, بڑا ایک یونیک قسم کا ٹاپک ہے, خاص طور پہ جو کورٹ رپورٹنگ ہے ہماری اس سے بڑا ریلیونٹ ہے, اور عوام ہے, پبلک ہے, وہ بھی یقینی طور پر یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا چاہتی ہیں, کیونکہ ہم ایز اے کورٹ رپورٹر اس کو جو بھی کیس چل رہا ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں. 2 گھنٹے کی پروسیڈنگز ہم 2-4 منٹ میں اس کو سم اپ کر دیتے ہیں, لیکن پبلک کی ظاہر سی بات ہے خواہش رہتی ہے کہ اندر کیا ہوا, کیسے ہوا. تو اس سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے. بیرسٹر عمار ضیاء الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے جس میں جو عدالتی کاروائی ہے, جو کیسز کے درمیان عدالتی پروسیڈنگز ہیں, ان کو براہ راست دکھانے سے متعلق یہ پٹیشن ہے. اور خاص طور پہ یہ اس پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پبلک امپورٹنس کے ایشوز ہیں, جو مفاد عامہ کے ایشوز ہیں, ان کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آن لائن اویلیبل ہونی چاہیے, وہ پبلک بھی دیکھ سکیں, اور جو آزادی اظہار رائے ہے یا جو آئینی حق ہے وہ بھی پبلک جو ہے اس پر وہ پورا ہو سکے, اور جو پروسیڈنگ کی رپورٹنگ ہم کرتے ہیں اس میں بھی مزید ایکوریسی آ سکے. تو اس جو پٹیشن بیرسٹر عمار ضیاء الدین صاحب نے دائر کی ہے, بڑی کمپریہنسو اور بڑی ورلڈ وائڈ انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے, اس کے بعد یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے, اور کل اس پہ بڑی اہم جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے. بیرسٹر عمار ضیاء الدین صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کون سے ورلڈ وائڈ آپ نے ریسرچ کی ہے, اور آپ کا اس کا نقطہ نظر کیا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے یہ آن لائن یا جو پروسیڈنگز ہیں پبلک امپورٹنس کی, اس سے متعلق سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن اویلیبل ہونی چاہیے پروسیڈنگز جو ہے, کورٹ کی پروسیڈنگ. بہت شکریہ ثاقب صاحب آپ کا یہاں پہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ آج کل عدالتوں کو ڈلیوری آف جسٹس یا ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا ہے. جب یہ ٹیکنالوجی کو امبریس کرتے ہیں تو ان کا عدالتوں کا اور جو شہری ہیں ان کا تعلق بھی بہتر ہوتا ہے. اس سلسلے میں لائیو اسٹریمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. لائیو اسٹریمنگ پوری دنیا میں, ناٹ جسٹ ان دا ڈیولپڈ ورلڈ بٹ ان دا ڈیولپنگ ورلڈ, اب یہ کافی کامن پریکٹس بن گئی ہے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں جارج فلوئڈ کا مرڈر ٹرائل جو ہے وہ لائیو اسٹریم ہو رہا ہے. سب لوگوں نے جو جرا بی بی سی, سی این این پہ, الجزیرہ پہ, انٹرنیشنل چینلز پہ یہ چیز رپورٹ ہوئی. بریگزٹ ہیئرنگ ایک اور امپورٹنٹ میٹر تھا یو کے میں, وہ بھی لائیو براڈ کاسٹ ہوا. کلبھوشن ہیئرنگ ان آئی سی جے وہ بھی لائیو اسٹریم ہوئی. اور ہندوستان میں سوپنل ترپاٹھی کیس کے بعد مختلف ہائی کورٹس نے لائیو اسٹریمنگ شروع کر دی ہے. گجرات ہائی کورٹ نے کر دی ہے. گجرات ہائی کورٹ کا باقاعدہ یوٹیوب چینل ہے جس پہ وہ پروسیڈنگ. بالکل ثاقب بھائی. اور سپریم کورٹ نے بھی انڈیا میں اپنی ای کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے. بہرحال یہ تو اس کا ایک پس منظر ہے, گلوبل ٹرینڈز ہیں. کیوں کیا جائے, اس کے 2-3 ایسپیکٹس اور بھی ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ آپ ایک ریلیشن شپ کو بیسکلی ڈیولپ کرتے ہیں, کلٹیویٹ کرتے ہیں, کیونکہ عدالتوں نے صرف انصاف نہیں کرنا, اٹ شوڈ مینیفیسٹلی سین ٹو بی ڈن. جو آپ پہلے بات کر رہے تھے ایکوریسی آف رپورٹنگ کی, لوگ اسی لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیمینر کیا تھا, کیا بات ہوئی, اس کا کیا جواب دیا, عدالت نے کوئی فیصلہ کیا تو اس کا بیسکلی بیک گراؤنڈ کیا تھا, ہیئرنگ میں کیا ماحول تھا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ ساری چیزیں فیصلوں سے, جتنے فیصلے امپورٹنٹ ہیں یہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچنا بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہر شہری کو رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق دیتا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن جرنلسٹ کا بھی ہے, شہری کا بھی ہے, لٹیگنٹ کا بھی ہے. اور لائیو اسٹریمنگ سے جب آپ ایک تعلق اور کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ آسان کرتے ہیں لوگوں کے لیے ایکسیس ٹو جسٹس. ہر شہری, ہر انٹرسٹڈ شہری, نہ صرف وہ جو لٹیگنٹ ہے, جب وہ لائیو اسٹریمنگ دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ججز ڈسپائٹ دی آڈس, ڈسپائٹ دی چیلنجز جو کہ ہمارے معاشرے میں ہیں, وہ کتنی مہارت کے ساتھ, کتنی اسکل کے ساتھ اپنے فیصلے جو ہیں ان کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں, ان کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, وکلا کیا آرگومنٹس پیش کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی کا. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں بنیادی طور پہ رول آف لا کے نیچے ان کو اوپن کورٹس ہونا چاہیے. بند دروازوں میں
یا اس طرح کے کورٹ رومز جو کہ عام لوگوں کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہیں, اس کا رول آف لاء میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اوپن کورٹس آج کل اس کا کانسیپٹ اسی طرح ٹرانسلیٹ ہوگا دیٹ دے آر ایکسیسیبل, یہ ہر شہری کے لیے ایکسیسیبل ہوں اکراس آل پلیٹ فارمز اینڈ اکراس آل فورا, جس میں لائیو اسٹریمنگ ایک امپورٹنٹ فورم. اچھا ایک چیز اس میں مجھے بتائیے گا کہ ایز اے کورٹ رپورٹر تو ہم جو 2-3 گھنٹے کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ ان کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, ہماری تھوڑی سی نالج بھی ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور لائر ظاہر سی بات ہے وہ کیس ان کو پتہ ہوتا ہے, تو جب پبلک دیکھیں گے تو وہ کنفیوز بھی نہیں ہو سکتے, ایک چیز. اور دوسری بات کہ جو آپ جو ابھی کا ریسنٹلی جو ٹرائل دکھایا جا رہا ہے آن لائن BBC, CNN اور الجزیرہ پہ, اس ٹرائل میں جو جج ہے وہ کوئی ریمارکس نہیں دے رہا, کوئی آبزرویشن نہیں دے رہا ڈیورنگ جتنی بھی وہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ تو تھوڑی سی صورتحال مختلف ہوتی ہے, تو یہ کنفیوژن بھی نہیں پھیل سکتی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دو بڑی اچھی باتیں کی ہیں ثاقب بھائی. پہلی بات یہ کہ میں کلیریفائی کرتا چلوں کہ ہر کیس کے لیے ہم لائیو اسٹریمنگ نہیں چاہتے, صرف وہ کیسز جو پبلک ایٹ لارج کو افیکٹ کرتے ہیں ان کیسز کی ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کو لائیو اسٹریم کیا جائے. دوسرا, عدالت جو ہے وہ ہر کیس میں ریمارکس پاس نہیں کرتی. کچھ کیسز جو کہ جس میں وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پبلک انٹرسٹ کے میٹر سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں ضرور کراس ٹاک ہوتی ہے. جہاں تک لوگوں کا کنفیوز ہونے کا سوال ہے, پیور لیگل ایشوز پہ یقیناً کیونکہ ہمارا ہر شہری جو ہے وہ وکیل نہیں ہے, جج نہیں ہے, تو وہ ٹرینڈ نہیں ہوتا لاء کے ایشوز پہ. اسی لیے یہ کوالیفیکیشن انٹروڈیوس کی گئی کہ ہر کیس کو لائیو اسٹریم نہ کریں بلکہ ان کیسز کو کریں جو کہ جس میں پبلک انٹرسٹڈ ہو. سیکنڈلی دیکھیں, جب جو پہلے میں نے بات کی کہ یہ شہریوں کو عدالتوں کے قریب لے کے آئے گا, ہمارے ہاں جوری سسٹم تو ہے نہیں کہ ہر شہری جو ہے وہ عدالتی نظام سے منسلک ہو. یہ جو لائیو اسٹریمنگ کا کانسیپٹ ہے یہ لوگوں کو وقت کے ساتھ ایجوکیٹ بھی کرتا رہے گا. اور دوسرا جو آپ نے ایسپیکٹ بیان کیا کورٹ روم رپورٹنگ ایکوریسی کا, وقت کے ساتھ جرنلزم میں یہ ایک بہت میجر انٹرونشن ہوگی جس میں آپ کا کورٹ روم رپورٹنگ آسان بھی ہوگی, بہت بہتر بھی ہوگی, اور آپ کی رپورٹنگ کی وجہ سے ہمارے جو میسز ہیں وہ ایجوکیٹ بھی ہوں گے, اور وقت کے ساتھ بہت سارے ایشوز جو کہ کامن یا پبلک نالج میں اس وقت نہیں ہیں وہ ان کے پاس آتے جائیں گے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, آپ کی پٹیشن میں نے پڑھی, اس میں آپ نے ورلڈ وائڈ کچھ کنٹریز, کچھ ممالک کا ذکر کیا کہ جہاں پر جو ہے یہ آن لائن یا براہ راست جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے پروسیڈنگ, تو وہ کون کون سے کنٹریز ہیں اور کب سے یہ سلسلہ؟ جی ثاقب صاحب, اس میں ہم نے آلریڈی امریکہ کی اس کیس کی بات کی جو کہ اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے. عام طور پہ امریکہ میں لائیو اسٹریمنگ ہر کیس میں نہیں ہوتی, کینیڈا میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, UK کی ہم نے مثال دی, انٹرنیشنل ٹریبیونلز کا ہم نے ذکر کیا, اور ہم نے ریجن میں سے, کیونکہ دیکھیں ریجن جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ ڈائریکشن ٹیپ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے ذکر کیا انڈیا کا کہ انڈیا میں بھی آلریڈی یہ چیز امپلیمنٹ کی جا چکی ہے, اور رولز اس میں فریم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر کیس لائیو اسٹریم نہیں ہو سکتا, آپ کو پریویسی کا خیال رکھنا ہے لوگوں کی, اس لیے عدالت کے پاس یہ ڈسکریشن ہونا کہ یہ کیس پبلک امپورٹنس کا ہے, افیکٹ کرتا ہے پبلک ایٹ لارج کو, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنسرن آؤٹ وے کرتی ہے پریویسی کنسرنز کے لیے, اس لیے یہ لائیو اسٹریم ہو, عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے اس ایشو کے بارے میں. اچھا یہ آخری جو ہمارا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تک ہم دیکھیں یا سپریم کورٹ میں بھی یہ ہوا کہ یہاں پہ IT کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ کوئی بھی آرگومنٹس کرنا چاہیں, آپ کسی بھی آؤٹ سٹی, مطلب جن لوگوں کو کووڈ تھا ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہاں سے آرگومنٹس کر سکتے ہیں. ایون ابھی جسٹس بابر ستار ہیں, انہوں نے ایک دفعہ کینیڈا میں موجود سے وہاں سے آرگومنٹس کیے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹیپ ہے اس طرف جانے کا جو آپ ابھی جو پٹیشن لے کے آئے ہیں؟ بہت اچھی بات کی. میرا خیال ہے کہ یہ جو سلسلہ جو کہ کووڈ سے پہلے شروع ہوا تھا لیکن کووڈ میں پک اپ کیا, اس کو ہم نے بھی اس سے مستفید ہوئے, ہم نے بھی جسٹس بابر ستار صاحب کے آگے آن لائن آرگومنٹس کیے. آئی تھنک ویو آلریڈی ٹیکن اے اسٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن. ہم آلریڈی اس سمت میں بڑھ چکے ہیں, ہم آلریڈی ٹیکنالوجی کو امبریس کر چکے ہیں کہ ہم اپنے جسٹس کو ڈیلیور کریں ٹیکنالوجی کی مدد کے ساتھ. ڈیڈیکیٹڈ IT کے لوگ آپ کے ہائی کورٹ پہ بیٹھے ہیں, تو وہ جو ایک پہلا اسٹرائڈ تھا
پرووربیل جائنٹ اسٹرائڈ ہم لے چکے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کو, کیمراز کو, ورچوئل ہیئرنگس کو آلریڈی اپنے کورٹس میں انٹروڈیوس کر چکے ہیں. تو یہ اس کا ایک نیچرل نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ عدالتی کاروائی کو چند کیسز میں جو کہ پبلک ایٹ لارج کو افیکٹ کرتے ہیں, اٹس اے نیچرل کانسیکوینس کہ آپ ان کو بھی اپنی ویب سائٹس پہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ان کو آپ پرووائڈ کریں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا تفصیلی ہمیں بتایا کہ یہ پٹیشن ہے کیا, عدالتی کاروائی کیسے جو ہے, اور کون کون سے کیسز آپ چاہتے ہیں پبلک امپورٹنس کے جن کو براہ راست جو ہے وہ دکھایا جانا ضروری ہے. کل اس کیس کی ناظرین سماعت ہے, اس سماعت کے بعد جو بھی پروسیڈنگ ہوگی اس سے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے, بتائیں گے. آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایز اے کورٹ رپورٹر ہمیں بہت فائدہ ہوگا اگر یہی کام ہو جائے کہ ڈیفینیٹلی ہم کورٹ میں تو آتے ہیں لیکن اتنی 10-12 کورٹس ہوتی ہیں, اس ہر کورٹ میں ہر وقت موجود ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اگر یہ کام ہو جائے اور بیرسٹر عمار ضیاء الدین صاحب ان کی جو کاوش ہے اس میں اگر چیزیں آگے بڑھ جائیں تو ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا اور پبلک بھی یقیناً اس سے مستفید ہوگی, دیکھے گی کہ کیسے جو ہے اندر ماحول ہوتا ہے بڑے بڑے کیسز میں. تو ناظرین آج کا ہمارا یہ ویلاگ تھا, یقیناً آپ کو پسند آئے گا. بیرسٹر عمار ضیاء الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ اس پہ ویلاگ دیکھنے کے بعد کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.